اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ قیامت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں بہت زیادہ گرمی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. لوگوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. نمازی ہوتا ہے اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ علین کے اندر. اور جو آدمی دیندار نہیں ہوتا ہے اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ سجین کے اندر. کہاں جاتی ہے دیندار کی روح؟ آپ لوگ بھی بولیے تاکہ مجھے لگے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. آپ لوگ بھی بولتے رہے. میں پوچھتا ہوں تو آپ لوگ بولتے رہے. نیک آدمی کی روح کہاں جاتی ہے؟ سجین کے اندر, علین کے اندر. اور برے آدمی کی روح کہاں جاتی ہے؟ سجین کے اندر. آپ لوگ نہیں بولیں گے, اتنا بولنے کا روزہ رکھ کے آئے ہیں. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ آدمی کی ڈیتھ باڈی گھر میں رکھی ہوئی ہے, لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے, یہ معاملہ چل رہا ہے. اور جب لاش کو اٹھایا جاتا ہے تب ایک الگ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. جب لاش کو اٹھایا جاتا ہے تب ایک الگ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا وضعت الجنازہ, جب جنازے کو کندھے دیے جاتے ہیں, جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے, اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی, آؤ لوگوں مجھے جلدی لے چلو, آؤ لوگوں مجھے جلدی لے چلو. مگر جو نیک نہیں ہوتا وہ کہتا ہے آئین تذهبون بها, لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آئین تذهبون بها, آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگ اس کو قبرستان میں لے جاتے ہیں اور قبر کے اندر ڈال دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں قبر میں کوئی لائٹ نہیں ہے, قبر میں کوئی پنکھا نہیں ہے, قبر میں کوئی اے سی نہیں ہے. اس قبر کے اندر اس کو گاڑ دیا جاتا ہے. دوست بھی لوٹ رہے ہیں, رشتہ دار بھی لوٹ رہے ہیں, بیٹا بھی لوٹ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز, ان کے قدموں کی آواز بھی مردے کو سنائی جاتی ہے. اور اس وقت مردے کو احساس ہوتا ہے آج میرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے, آج میرے دوست بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. وہ میرے دوست جن کے ساتھ میں چوک پر چائے پیا کرتا تھا, جو میرے دنیا میں دوست تھے, آج وہ دوست بھی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. یہ میرا بیٹا بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہے جس کے لیے میں نے پوری زندگی محنت کی ہے, جس کے لیے میں نے پوری زندگی مشقت کی ہے. آج وہ بیٹا بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں مرنے کے بعد آپ کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے. مجھے بتائیں مرنے کے بعد آپ کے کیا کام آئے گا؟ آپ کا بیٹا بھی آپ کو چھوڑ کر کے آ جائے گا, آپ کے دوست بھی آپ کو چھوڑ کر کے آ جائیں گے. اسی لیے انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں, 3 دوست. ایک دوست تو موت تک ساتھ رہتا ہے, دوسرا دوست قبر تک ساتھ رہتا ہے, اور تیسرا دوست آپ کی قبر میں مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ کا جو دوست موت تک ساتھ رہتا ہے وہ آپ کا مال ہے, مر گئے مال سے سلسلہ ختم. دوسرا دوست آپ کے احباب, آپ کے یار,
آپ کو وہ قبرستان تک چھوڑ کر کے آ جائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھر چلے آئیں گے. اور جو تیسرا دوست ہے وہ ہے آپ کے اعمال. وہ مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کی نمازیں قبر میں آپ کے ساتھ جائیں گی, آپ کے روزے قبر میں آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ کے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا اور ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. الا من ثلاث, مگر 3 چیزوں کے ذریعے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. 3 چیزوں کے ذریعے. پہلی چیز صدقۃ جاریہ, دنیا کے اندر کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو, صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو, مر جائے, مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ جلسہ ہو رہا ہے, کس کے نام پہ ہو رہا ہے جلسہ؟ مدرسے کے نام پر, مسجد کے نام پر بھی جلسہ ہو رہا ہے, مسجد کے نام پر چندہ ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ مسجد کے لیے کوئی صدقہ کر کے جائے, آپ مر جائے, جب تک یہ مسجد رہے گی اور مسجد میں نماز پڑھنے والے رہیں گے, مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ مر جائے, آپ کو مرے ہوئے 10 سال گزر جائے, 20 سال گزر جائے, 30 سال گزر جائے, 50 سال, 100 سال, 1000 سال گزر جائے, لیکن جب تک مسجد رہے گی اور مسجد میں نماز پڑھنے والے رہیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. صدقۃ جاریہ, دنیا کے اندر صدقہ جاریہ کر کے گئے ہو, ثواب ملتا رہے گا. کسی مدرسے میں چندہ دے دیا, جب تک مدرسہ ہے اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں, آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. پھر وہ بچے جن بچوں کو پڑھائیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. پھر وہ بچے جن بچوں کو پڑھائیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ, دنیا کے اندر اگر کوئی صدقہ جاریہ کر کے گئے ہو تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور دوسری چیز او علم ينتفع به, کوئی نیک علم دے کر کے گئے ہو. میں آپ کے سامنے کوئی بات بتا رہا ہوں, یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, جب تک یہ تقریر انٹرنیٹ پر گھومتی رہے گی اور لوگ میری تقریر کو سن کر عمل کرتے رہیں گے, میں مر جاؤں, مجھے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له, آپ نیک اولاد چھوڑ کر کے گئے ہیں اور وہ نیک اولاد اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, مرنے کے بعد بھی ایسے ماں باپ کو قبر کے اندر ثواب پہنچتا رہے گا. تو 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد جس کے ذریعے آپ کو ثواب پہنچتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. مردے کو قبر میں گاڑ دیا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں گاڑ دیا جاتا ہے اور جب اس کے دوست لوٹ کر کے جاتے ہیں, جب اس کا بیٹا لوٹ کر کے جاتا ہے تو ان کے قدموں کی آواز بھی سنائی جاتی ہے, ان کے چلنے کی آواز بھی سنائی جاتی ہے. اس وقت احساس پیدا ہوتا ہے آج میرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے, آج میرے دوست بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. وہ میرا بیٹا جس کے لیے میں نے پوری زندگی محنت کی ہے, آج وہ بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے. آپ سے بے پناہ محبت کرنے والی, آپ سے بے پناہ پیار کرنے والی آپ کی بیوی بھی 3 دن روئے گی اور وہ بھی خاموش ہو جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, مرنے کے بعد آپ کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے. مرنے کے بعد اگر آپ کے کچھ کام آنے والا ہے تو وہ آپ کے نیک اعمال ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی کو قبر میں گاڑ دیا جاتا ہے, جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں, اور یہ 3 سوال پوچھنے کے لیے 2 فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتے کا نام منکر ہے اور ایک دوسرے فرشتے کا نام نکیر ہے. منکر نکیر یہ 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں, اٹھ جائیے. وہ آدمی نیک ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فرشتوں کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں. وہ اس سے 3 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔
सलाम। जब उससे तीसरा सवाल किया जाता है मन नबी का मेरे नबी कौन है, वो जवाब देता है नबी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब फरिश्ता उससे चौथा सवाल करता है, ऐ अल्लाह के बंदे तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे मालूम है, तू इन तीनों सवालों का जवाब कैसे जानता है? वो जवाब देता है क़राअतु फ़ी किताबिल्लाह, ये मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ा है, ये मैंने कुरान में पढ़ा है, ये मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ा है। उसी वक्त से आवाज आती है, आए फरिश्ते अब मेरे बंदे को छोड़ दो, उसने तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब दे दिया है, अब मेरे बंदे को छोड़ दो, मेरे बंदे को तंग ना करो, उसने तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों, ये उस आदमी के साथ ये मामला होता है जो आदमी नेक होता है, लेकिन जो आदमी नेक नहीं होता है उसके साथ कब्र के अंदर क्या मामला होता है वो भी देख लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते जो आदमी नेक नहीं होता है उसके पास भी दो फरिश्ते आते हैं, उनका नाम भी मुनकर नकीर है, और वो बड़ी भयानक शक्ल के होते हैं, वो बड़ी डेंजर शक्ल के होते हैं, और वो उसको झंझोड़ कर बैठे ए उड़ जा। ये जब उड़ता है तो फरिश्तों को देख करके डर जाता है, ये जब उड़ता है तो फरिश्तों को देख करके डर जाता है। ये फरिश्ते उससे तीन सवाल करते हैं। पहला सवाल मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? उसको इस सवाल का जवाब नहीं मालूम होता है, वो कहता है हाँ हाँ ला अदरी, अफसोस अफसोस मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ। दूसरा सवाल किया जाता है मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? जवाब देता है हाँ हाँ अफसोस ला अदरी, मैं नहीं जानता हूँ। दूसरा सवाल मा दीनुका, यही जवाब देता है। तीसरा सवाल किया जाता है मन नबीयुका, तेरे नबी कौन है? वो जवाब देता है हाँ हाँ ला अदरी, अफसोस मेरी फूटी किस्मत, मैं नहीं जानता, मुझे तीसरे सवाल का भी जवाब नहीं मालूम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर उसको मारा जाता है, फिर उसको पीटा जाता है। फरिश्ते अपने साथ एक हथौड़ा लाए, और वो हथौड़ा इतना ज्यादा खतरनाक है, अगर वो दुनिया में किसी पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। झारखंड के लोगों आपने तो बहुत पहाड़ देखे होंगे, 10 साल गुजर जाते हैं, 20 साल गुजर जाते हैं और पहाड़ खुदते ही रहते हैं, लेकिन फरिश्तों के पास ऐसा हथौड़ा है, अगर वो किसी पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर वो किसी पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते फिर उसकी कब्र में 99 सांप और बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं। कितने? 99। और वो सांप बिच्छू दुनिया की तरह नहीं होते, वो इतने खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक। अगर कोई एक सांप या बिच्छू दुनिया में सांस ले ले, मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में कभी कोई हरियाली नहीं होगी। अगर कोई एक सांप, अगर कब्र का कोई एक बिच्छू दुनिया में सांस ले ले तो दुनिया में जो खेती हो रही है, दुनिया में पेड़ उग रहे हैं, दुनिया में पौधे उग रहे हैं, कभी कोई पौधा ना हो, कभी कोई खेती नहीं कर पाएगा, कभी दुनिया के अंदर कोई पेड़ नहीं होगा। इतने खतरनाक है मेरे प्यारे साथियों ये कब्र का मंजर है। मुझे बताएं आज हमने और आप में कितने ऐसे लोग हैं जो कब्र की तैयारी कर रहे हैं। सबको मालूम है कि मरना हम सबको है, सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि मरना जरूर है और मरने के बाद कब्र में रहना है। कितनी लाशों को हम अपने हाथों से कंधा देकर कब्रिस्तान ले जाते हैं, हम अपने हाथों से हमने कितने जनाजों को मिट्टी दी होगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, झारखंड के लोगों, गोड्डा के लोगों, रेवाड़ी के लोगों, बरेली के लोगों, मुझे बताओ आज हमारे और आपके दिल के अंदर कितना एहसास है कि हमने मरना है और कब्र के अंदर जाना है। आज बताइए हमने और आपने कब्र के लिए कितनी तैयारी कर रखी है? हमने और आपने कब्र के लिए कितनी तैयारी कर रखी है?
حضرت عثمان یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابی ہے، تیسرے خلیفہ ہے۔ حضرت عثمان جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے، حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ لوگوں نے کہا عثمان کیا بات ہے، تمہارے سامنے جہنم کا ذکر آتا ہے تم نہیں روتے؟ عثمان تمہارے سامنے جہنم کی آگ کا ذکر ہوتا ہے تم نہیں روتے ہو، لیکن جب قبر کے پاس سے گزرتے ہو تو رونے لگتے ہو۔ جانتے ہو حضرت عثمان نے کیا کہا تھا؟ حضرت عثمان نے کہا تھا لوگوں یہ قبر ہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے، آئے لوگوں جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب، اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب، اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے پیارے نبی کا حال یہ حدیث میں اندر آتا ہے، اللہ کے نبی ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، آپ نے صحابی کا جنازہ آیا، آپ نے صحابی کو کندھا دیا، اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مٹی دی، اور اللہ کے نبی جب مٹی دے کر فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی بیٹھ گئے، اور آپ اتنا روئے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، کیونکہ مرنے کے بعد سب کو اس قبر کے اندر جانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں میرے نبی کا یہ حال ہے، اللہ کے نبی قبرستان جائیں تو روئیں۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں تو ہنستے ہیں، ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ کوئی قبرستان کے اندر موبائل چلا رہا ہے، کوئی قبرستان کے اندر یوٹیوب چلا رہا ہے، کوئی قبرستان کے اندر گٹکا کھا رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے۔ ہم اتنے زیادہ بغیرت ہو گئے، ہم اتنے زیادہ بے شرم ہو گئے۔ آج میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ قبرستان میں بھی جائیں تو وہاں ہنسیں مسکرائیں، ہم اور آپ قبرستان میں جائیں تو وہاں گٹکا کھائیں سگریٹ پیئے، اس سے بڑی بغیرتی تو کچھ نہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کو قبر میں جب داخل کیا جاتا ہے اور وہ تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے تو اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو اور بڑا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت میں جس جگہ جائے گا وہ جگہ بھی اس کو دکھا دی جاتی ہے، لیکن جو آدمی نیک نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کی قبر میں اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ڈھیل دیے جاتے ہیں، اس کو ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، اور جہنم کی کھڑکیاں بھی اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں۔ اب ان دونوں کو قبر کے اندر اگر جنتی ہے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر جہنمی ہے تو اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ سارے لوگ کب اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے؟ قیامت کے دن۔ کب اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کے دن۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کرے گا حفاة عراة غرلا، اور کس حال میں جمع کرے گا؟ آؤ جھارکھنڈ کے لوگوں ہم اور آپ دنیا کے اندر بہت عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، کاٹن کا کرتا پہنتے ہیں، عمدہ لباس پہنتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، حفاظن، اور کسی کے پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے، چپل نہیں ہوں گے۔ آج دنیا میں ہم اور آپ جوتے پہنتے ہیں، دنیا میں ہم اور آپ چپل پہنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے پیروں میں چپل نہیں ہوگی، کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، کسی کے پیروں میں چپل نہیں ہوگی، اور سارے کے سارے لوگ غیر مختون ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ غیر مختون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دنیا میں ہمارے ختنے ہو جاتے ہیں 7ویں دن، ہمارے ختنے ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن سارے لوگ ایسے ہوں گے جیسے کسی کا ختنہ ہی نہیں ہوا ہوگا، ایسے ہوں گے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، پیروں میں چپل نہیں ہوگی، اور غرلا، سارے لوگ غیر مختون ہوں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی الرجال والنساء جميعا ينظرون بعضهم الى بعض، اے اللہ کے نبی
قیامت کے میدان میں تو عورتیں بھی ہوں گی، اے اللہ کے نبی قیامت کے میدان میں تو مرد بھی ہوں گے، ينظرون بعضهم إلى بعض. اے اللہ کے نبی مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی، بہت زیادہ شرم آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی جو ایک دوسرے کو دیکھ سکے، الامر اشد، معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ آئے عائشہ کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی، سارے لوگ اپنے اپنے حساب کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، آج میرا کیا ہونے والا ہے، آج میرا کیا بنے گا، آج میرا کیا بنے گا، سارے لوگ اپنے اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیونکہ شمس سورج بہت زیادہ قریب ہو جائے گا، سورج بہت زیادہ نزدیک آ جائے گا۔ کتنا زیادہ نزدیک آ جائے گا؟ آج یہ سورج ہم سے 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے، 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے۔ اور جب ابھی گرمی کا موسم آ رہا ہے، گرمی کا موسم چل رہا ہے، ہم اور آپ اس گرمی کے موسم میں پنکھا لگاتے ہیں، اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو وہ سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے کولر بھی لگاتا ہے، اللہ نے اگر کسی کو اور پیسہ دیا ہے تو وہ اے سی بھی لگوا لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ سورج ہم سے اتنا زیادہ دور ہے، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں جب اس سورج ہم سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہماری اور آپ کی گرمی کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ گرمی سے پریشان ہوں گے اور ان کی زبانیں ان کے منہ سے اس طریقے سے باہر نکلی ہوئی ہوں گی جس طرح کتے کی زبانیں گرمی کے موسم میں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا اور کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوگا۔